بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سلف صالحین کا منہج کیا ہے، منہج سلف کی حقیقت کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک یہ پڑھا ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سمجھ اور ان کا فہم ضروری ہے، اور دنیا میں جتنے بھی زیادہ انحرافات، گمراہیاں، فرقہ بندی وغیرہ پائی جاتی ہے، اس کا سبب بنیادی یہی ہے کہ لوگوں نے قرآن کریم اور سنت کو سامنے رکھا، لیکن قرآن و سنت کا جو فہم صحابہ کرام کے پاس ہے اسے انہوں نے نہیں لیا، یا جزوی طور پر یا کلی طور پر اسے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے انحرافات آئے، گمراہیاں آئیں، اور بہت سارے فرقے، بہت ساری ٹولیاں، احزاب وجود میں آ گئے۔ یہ ساری باتیں ہم نے پچھلے 2-3 درسوں میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد آج آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ خصوصیت کے ساتھ اس بارے میں ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منہج کو اپنی ساری کتابوں میں، اپنی ساری تحریروں میں اور سارے فتاووں اور جتنی بھی راہوں سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت کا کام کیا ہے، اس منہج کو عملی طور پر برتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس منہج کو برتنے میں دنیا میں کسی کی رعایت بھی انہوں نے نہیں کی ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی نرمی کا معاملہ یا نظر انداز کر دینے کا مسئلہ ہو، خواہ وہ کسی کے خلاف جائے یا کسی کے موافقت میں رہے، اس سے قطع نظر انہوں نے اس منہج کو بلا کسی ملامت گر کی ملامت کے خوف کے پوری جرأت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اور دلائل سے مبرہن دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ اس منہج کو عملی طور پر پھیلایا بھی، اور جہاں جہاں قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس طرح کے موقع آئے کہ اس بات کا اچھی طرح سے کھل کر کے عملی ثبوت پیش کریں کہ دیکھو قرآن کریم کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے سمجھنے کا جو مرجع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ تو بہرحال بات گفتگو لمبی نہ ہو، 2-3 مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ان مثالوں کو ہم آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے، اور مثالوں کا ذکر کرنے اور اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ظاہر کی مثالیں ہیں تو شریعت اور دین کے مسائل سے ہی متعلق یہ مثالیں ہیں، شریعت کے دین کے مسائل سے ہی متعلق یہ مسائل ہیں، یہ مثالیں ہیں، اور ہم مسائل بعد میں منہج پہلے پڑھیں گے، یعنی پہلے ہمیں ان مثالوں سے منہج سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر ان مثالوں کے اندر مسائل جو آئے ہوئے ہیں ان مسائل کا فائنل حکم کیا ہے اسے ہم بعد میں سمجھیں گے۔ تو منہج میں ہمیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی ہے۔ ہمارے سامنے جو 2-3 مثالیں ہیں ان میں سے سب سے جو پہلی مثال ہے، اور بہت اچھی طرح سے سمجھنا اور اس بات کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ہماری کہیں نہ کہیں کوتاہیاں، گرچہ ہم قرآن اور سنت اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے فہم کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں، اور سلفیت کا ہمارا یہ مشن ہے، ہم اسے زبان سے بولتے بھی ہیں، قلم سے لکھتے بھی ہیں، اور اپنی دعوتوں میں اسے پھیلاتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں کہیں کوتاہیاں ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو مضبوط کریں اور بہت باریکی سے اس مسئلے پر اتریں۔ کوئی بھی چیز رواج میں آ جائے یا بعض علماء کے اقوال میں آ جائے، بعض کتابوں میں تحریر ہو جائے، تو اس کے دباؤ میں آنے کے بجائے ہم یہ سمجھیں کہ سلف صالحین کا فہم، حضرات صحابہ کرام کی فقہ اور ان کا موقف
کیا ہے اسے مقدم کریں، اس سے قطع نظر کہ اس کے خلاف کہیں کچھ لکھا ہوا ہے یا اس کے خلاف کہیں کچھ بولا جا رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی مسئلہ رواج میں ہے، اس سے قطع نظر ہمیں بنیادی طور پر اس مسئلے کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ پہلی جو مثال ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا۔ حدیث کو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا تھا، اب تم اس کی زیارت کرو۔ میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا تھا، میں نے تمہیں روکا تھا پہلے کہ قبروں کی زیارت نہیں کرنا ہے، فزوروہا، تو اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، کرو، کوئی بات نہیں۔ اب اس حدیث کو، یہ حدیث ہمارے سامنے ہے اور روایت صحیح مسلم کی ہے، اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس حدیث میں ایک مسئلہ ہے لیکن دو باتیں ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کا مسئلہ ہے، اور دو باتیں کیا ہے؟ دو باتیں یہ ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اور اسی حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو دونوں مسئلے آ گئے اس کے اندر، قبروں کی زیارت سے ممانعت کا بھی ذکر اسی کے اندر ہے، اور پھر یہ قبروں کی زیارت سے ممانعت کا حکم ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، وہ حکم ختم ہوا، اور اس کے بعد اب حکم یہ آ گیا کہ قبروں کی زیارت تم کر سکتے ہو۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا تھا، آپ کس کو روکتے تھے؟ میں نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں روکا تھا قبروں کی زیارت سے۔ کس کو؟ نہیتکم، تم کو روکا تھا۔ تم میں کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، مرد ہیں کہ عورتیں ہیں؟ مرد ہیں کہ عورتیں ہیں؟ سبھی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، مردوں تمہیں بھی روکا تھا اور عورتوں تمہیں بھی روکا تھا۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ تو منع اگر دونوں کو کیا گیا تھا تو اب اجازت کس کو دی جا رہی؟ دونوں کو کہ کسی ایک کو؟ یہی مسئلہ ہے۔ کیا سمجھیں؟ آج قبروں کی زیارت کے بارے میں موقف کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کرنے کے سلسلے میں موقف کیا ہے؟ مردوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت ہے اور عورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں، یہ مسئلہ ہے ابھی فی الحال۔ اب میں نے کہا، پہلے ہی آپ سے کہا کہ آپ مسئلے کو ابھی نہیں سمجھیں گے، مسئلے پر ابھی ذہن مت دوڑائیے کہ مسئلہ کیا ہے کیا نہیں، ابھی مسئلے کو جانے دیں، مسئلے پر بعد میں بات کریں گے، پہلے منہج کو سمجھیں۔ حدیث ہمارے سامنے ہے، ابھی ہمارے سامنے اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا تو مرد و خواتین دونوں کو منع کیا تھا، آپ اجازت دے رہے ہیں، وہ حکم ختم کر رہے ہیں ممانعت والا، آپ اجازت دے رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرو، تو ممانعت جس کے لیے تھی اس کے لیے اجازت ہے کہ نہیں اجازت؟ تو منع دونوں کے لیے کیا گیا تھا تو اب اجازت دونوں کے لیے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ قبروں کی زیارت کے سلسلے میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے قبروں کی زیارت ہے اور عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت نہیں ہے، اور یہ مسئلہ یہاں نہیں ابھرتا زیادہ، یہ مسئلہ زیادہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اور پھر زیارت کے لیے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، مسجد نبوی کی، تو وہاں جب مدینہ پہنچ جاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو لوگ قبر نبوی کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن جو مدینہ طیبہ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، کہ وہاں پہنچیں گے، اللہ کے نبی کی مسجد ہے اور وہاں ہم نمازیں پڑھیں گے، 1000 کی فضیلت حاصل کریں گے وغیرہ، اس کے لیے جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد حضرات جاتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے اور عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ تو وہ قبر نبوی اور صاحبین کی زیارت کر سکتی ہیں اور دعائیں پڑھ سکتی ہیں، دور سے پڑھ دے ٹھیک ہے، یا نہ ہی وہ بقی جا سکتی ہیں اور بقی جا کر کے زیارت کر کے دعا پڑھ سکتی ہیں، نہ اور بھی جگہیں جیسے شہداء احد وغیرہ کی بھی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، کیونکہ مدینہ ہی میں ہے، الگ سے نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر مسئلے کو سمجھیں، حدیث ہمارے سامنے ہے، قرآن کو نبی کے صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنا، حدیث کو نبی کے صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنا، حدیث ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے، حدیث صاف صاف بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی تفریق نہیں کی ہے اس کے اندر کہ مردوں کو زیارت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، عورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت
نہیں دی جا رہی ہے۔ تو جیسے منع کرنے میں دونوں مخاطب تھے، ایسی اجازت میں دونوں مخاطب ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اب اس پر عمل کرنے کے لیے ہونا یہی چاہیے تھا کہ پورے طور پر دونوں کو اجازت ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری رکاوٹیں، دوسری مجبوریاں، دوسرے اسباب وجوہات اپنی جگہ پر، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حدیث پر عمل کرنے کے اعتبار سے دونوں کو اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن بعض فقہا نے اور وہ بھی یہ فقہا بعد کے فقہا، متاخرین فقہا، یعنی فقہائے صحابہ تابعین نہیں، بعد کے فقہا، یعنی کئی سو سال کے بعد، 300 400 سال کے بعد کے فقہا، ایسا آپ سمجھ کے چلیں۔ متاخرین کہیں تو عام طور پر وہ 300 250 300 سال کے بعد کے فقہا مراد لیے جاتے ہیں۔ اچھا جناب، اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض فقہا نے اس کی مخالفت کی ہے۔ کس کی مخالفت کی ہے؟ اب وہ تفریق کرنا شروع کرتے ہیں کہ مردوں کو اجازت ہے، عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے اجازت نہیں ہے اور میں کہوں گا اجازت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کو نبی کے صحابہ نے کیسے سمجھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس حدیث کو کیسے سمجھا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ صحابہ نے اس پر عمل کیسے کیا ہے تو اختلاف ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ورنہ آپ سمجھیں گے اپنی حساب سے، میں سمجھوں گا اپنے حساب سے، آپ کچھ اور مسئلہ نکالیں گے، میں کچھ اور مسئلہ نکالوں گا۔ مطلب میں اور آپ کا مطلب یہ ہے کہ علماء بعد کے لوگ ہے نا، صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑ کر کے، آزاد ہو کر کے اگر سمجھنا چاہیں گے تو یہ مشکل کھڑی ہوگی۔ تو اب آئیے، اب بعض فقہا جو تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں مردوں کو اجازت ہے، عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر یہ بات لکھی ہے، صحیح مسلم کی شرح میں لکھی ہے اس بات کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جس کے اندر ناسخ منسوخ دونوں ایک ساتھ میں بیان کیا گیا۔ ناسخ کا مطلب اور منسوخ کا مطلب جانتے ہیں نا، جو حکم پہلے تھا اور جو حکم بعد میں بدل کر کے آیا۔ پہلے منع تھا قبروں کی زیارت کرنا اور بعد میں قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت آ گئی۔ تو جو پہلے حکم تھا ختم ہوا وہ منسوخ ہے، یعنی اسے ختم کر دیا گیا، اور جو بعد میں آیا ہے وہ ناسخ ہے، یعنی ختم کرنے والا ہے۔ تو فزوروہا، قبروں کی زیارت کرو، یہ کیا ہے؟ ناسخ ہے، یعنی پہلے والے حکم کو ختم کر دینے کے لیے یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ اب یہ حدیث تو صاف ہے کہ زیارت کی اجازت سب کے لیے ہے، لیکن اور اسی لیے حدیث کی روشنی میں سب کے لیے قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے، مطلب مسنون زیارت، آدمی عادی صرف جائے اور قبروں کی زیارت کی دعا پڑھ کر کے واپس آ جائے، اور کوئی اضافی نہ بدعت کرے، نہ کوئی رسم کرے، نہ کوئی رواج کرے، نہ رونا دھونا کرے، نہ نوحہ کرے، نہ بین کرے، نہ کچھ، کوئی بھی ایکسٹرا چیز نہیں۔ زیارت سنت کی زیارت کیا ہے؟ آدمی جائے، ٹائم مقرر نہ کرے، دن مقرر نہ کرے، کسی بھی طرح کی کوئی قید و بند نہ لگائے، بس کبھی بھی موقع میسر ہوا تو آدمی گیا اور زیارت کر کے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اور جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی وہ دعا پڑھ کر کے آ جائے۔ کوئی حرج نہیں، اگر اپنے گھر کے کسی یا کسی متعلق کی قبر کو جانتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر کے مزید مغفرت کی دعا کرے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ چیز طے ہے۔ لیکن اب جو فقہا ہیں، فقہا کہتے ہیں مردوں کے لیے قبروں کی زیارت ہے، لیکن عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت میں اختلاف ہے، عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت میں اختلاف ہے۔ اب اختلاف کی بات کہاں سے آ گئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے منع تھا اب اجازت ہے، تو اجازت مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، اختلاف کہاں سے آ گیا؟ لیکن فقہا کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ففین خلاف لاصحابنا، یعنی امام شافعی کے ماننے والے شوافع کے یہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے روکا ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت نہیں ہے، ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ فزوروہا، جو اللہ کے نبی کی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، وہ اس حکم میں عورتوں کو نہیں مانتے بلکہ خارج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے اندر صرف اور صرف کون ہے؟ مرد مخاطب ہیں، اور مردوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، گویا کہ مرد قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، عورتیں قبروں کی زیارت نہیں کر سکتی ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا اور ایک باریک سا مسئلہ سمجھ لیں کہ اصل میں یہ تو صیغہ جو ہے نا، لفظ استعمال کیا گیا فزوروہا، یہ صیغہ مردوں کے لیے ہے۔ صیغہ کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے، یعنی مذکر کا صیغہ ہے، یعنی اگر آپ ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی بنے گا اے مردو تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو یا کرو۔ عورتوں کے لیے کہا جائے گا اگر، تو کہا جائے زرنہا، تم عورتوں قبروں کی زیارت کرو۔
تو اب اگر الفاظ اور صیغے پر جائیں گے تب تو یہ بات آ جائے گی کہ مردوں کو کہا جا رہا ہے عورتوں کو نہیں کہا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ کیسا ہے؟ حدیث میں ناسخ منسوخ دونوں ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے تم کو منع کیا تھا. تو منع کس کو تھا؟ پہلے سب کو ہی منع تھا, اور جب آپ نے اجازت دی تو سب کو ہی دے دی. دلیل کیا ہے کہ عورتیں اس کے اندر شامل نہیں ہیں؟ عورتوں کو اس خطاب سے, یعنی جو کہا جا رہا ہے زیارت کرو, اس سے خارج کرنے کی دلیل کیا ہے؟ تو لفظ پر اگر بات کریں گے تو اصولی جانتے ہیں نا, اصول فقہ والے, یعنی اصول فقہ کے جو علماء ہیں وہ اس پر خاص بحث کرتے ہیں کہ صیغہ کون سا ہے, مذکر کا صیغہ ہے کہ مؤنث کا صیغہ ہے, وہ جمع کا صیغہ ہے کہ واحد کا صیغہ ہے, امر کا صیغہ ہے کہ نہی کا صیغہ ہے, حکم دیا جا رہا ہے کہ منع کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ عام ہے کہ خاص ہے کہ مطلق ہے کہ ساری تفصیلات. تو اصولیوں کے یہاں یہ بات آ گئی کہ صیغہ مردوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اس لیے اس سے مخاطب کون ہے؟ مرد ہیں. یعنی گویا مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ زیارت کر سکتے ہو, عورتیں اس کے اندر نہیں ہیں. یہ تو صیغے کی بحث ہو گئی. لیکن جب یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم صحابہ کی سمجھ کی طرف جائیں گے تو مسئلے دودھ پانی کی طرح کیا ہوں گے؟ الگ ہو جائیں گے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا. آگے بڑھتے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی نا کہ انہوں نے صحابہ کرام کی فہم کو, صحابہ کرام کی فقہ کو, ان کی سمجھ کو ہمیشہ فالو کیا ہے. اب علامہ البانی کی یہ بات سنیں. علامہ البانی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ عورتوں کو اس نص سے, یعنی اس دلیل سے, فزوروہا, قبروں کی زیارت کرو, اس سے عورتوں کو مستثنا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. مستثنا کرنے, الگ کرنے کی کوئی دلیل عورتوں کے لیے, عورتوں کو الگ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اسی اصول پر چلو. کون سا اصول؟ صحابہ کرام کی سمجھ کو لے کر کے آؤ کہ صحابہ نے کیسے سمجھا ہے اور کیسے عمل کیا ہے. کہتے ہیں اگر ہم سلفی منہج کو یہاں پر فٹ کریں گے, تطبیق دیں گے, سلفی منہج کو فٹ کریں گے, تطبیق دیں گے کہ سلف صالحین کا عمل کیا ہے, ان کے عمل کا اعتبار کریں گے کہ انہوں نے عمل کیسے کیا ہے اور انہوں نے اس دلیل کو کیسے سمجھا ہے, تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سلف صالحین کے یہاں اس حکم کے اندر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں. مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں. کہتے ہیں دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل مستدرک حاکم کی روایت ہے. مستدرک حاکم کی روایت. اب روایت کون سی ہے؟ سلف صالحین کی سمجھ کے بیان کرنے کے لیے روایت ہے. مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. غور سے سننا, یعنی جو باتیں ہم لوگوں نے اس سے پہلے 2-3 درسوں میں پڑھا ہے, آج اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے مثالوں کے ساتھ. ابھی تک ہم نے اس کی دلیلیں پڑھی ہیں اور اب ہم آج اس کی مثالیں پڑھ رہے ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ دونوں تینوں مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں. اچھا جناب, دلیل کیا ہے؟ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبروں کے پاس سے واپس آئیں, یعنی قبرستان گئی تھیں اور وہاں سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں. تو یہ شاگرد تھے ابن ابی ملیکہ, یہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا, فقلت لها, میں نے ان سے کہا, یا ام المؤمنین, اے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ, من این اقبلتی, کہاں سے آ رہی ہیں, کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ اب یہ بات کہ قبرستان سے واپس آ رہی تھیں تو بعد میں ان کو معلوم پڑا نا, جب انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہیں اور بتایا انہوں نے کہ قبرستان گئی تھی, تب ان کو معلوم پڑا. بعد میں جب روایت کیا انہوں نے تو واقعہ ایسے بتایا کہ ایک دن وہ قبرستان سے واپس آئیں تو میں نے پوچھا ام المومنین آپ کہاں سے آ رہی ہیں, تو انہوں نے فرمایا, کیا فرمایا؟ من قبر اخی عبد الرحمن ابن ابی بکر, میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر سے واپس آ رہی ہوں. یعنی میں عبد الرحمن بن ابو بکر جو میرے بھائی ہیں, سگے بھائی, میں ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئی تھی اور وہاں سے زیارت کر کے میں آ رہی ہوں. حدیث سن لو پوری. فقلت لها, یہ صحابہ تابعین کی بات بار بار ہم لوگ کرتے ہیں, یہ دیکھو مثالیں ہمارے سامنے, صحابہ نے تابعین نے کیسے سمجھا, اگر ہم یہ نہیں سامنے لائیں گے تو نہ جانے مسئلے کیا کیا ہو جائیں. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے کہا, جب انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے بھائی کی قبرستان سے اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہوں, تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا پھر, الیس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن زیارت القبور, ام المومنین یہ بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع نہیں کیا ہے؟
کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ سوال ہے. آپ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہیں, کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا تھا؟ قالت نعم. یہ ام المؤمنین عائشہ کا جواب, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سب سے اہم ہے. وہ بیان کرتی ہیں, قالت کہتی ہیں, نعم ہاں بات صحیح ہے تمہاری کہ اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. کانا نہا آپ نے منع کیا تھا, ثم امر بزیارتها پھر بعد میں آپ نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دے دیا, یعنی اجازت دے دیا. اب یہی حدیث ہے نا جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب زیارت کرو. اب جھگڑا کیا ہوا فقہا کے اندر, فقہا کے درمیان, کہ اس کے اندر عورتیں شامل ہیں کہ نہیں شامل ہیں, مرد عورت دونوں اس کے اندر ہے یا عورتیں نہیں ہیں مرد ہے صرف. یہ مسئلہ ام المؤمنین عائشہ نے بھی سمجھا کہ نہیں سمجھا. اس حدیث کا معنی ہم نے آپ نے کیا سمجھا بات کی بات ہے, لیکن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سلف ہیں, کون ہیں وہ؟ سلف ہیں. اور ابن ابو ملیکہ جو تابعی, وہ بھی کیا ہیں؟ سلف ہیں دوسرے نمبر پر. ان لوگوں نے یہ جو پوری حدیث ہمارے سامنے ہے, اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو جو سمجھا ہے اس میں یہ موجود ہے کہ قبروں کی زیارت کی اجازت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ام المؤمنین عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئی تھیں اور وہاں سے قبر کی زیارت کر کے واپس آئی تھیں. سلف صالحین کا فہم آ گیا. مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مسئلہ حل ہو گیا. اب یہاں پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور آگے سن لیں, یا اس کتاب کی باتیں آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں, پھر ہم بات کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہے, فرماتے ہیں یہ ہے صحابہ کرام کا دلیل کو سمجھنا, ناسخ کو سمجھنا. ناسخ یعنی اس دلیل کو جس نے پہلے والے حکم کو ختم کر دیا اور خود اس جگہ پر آ گیا. وہ جو حکم آیا, پہلے والے حکم کو ختم کر دیا, وہ جو حکم آیا تھا اس حکم کے اندر جیسے مرد شامل ہیں ایسے ہی عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے. آپ عملاً گئی تھیں اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے, اور آپ سے باقاعدہ ابن ابو ملیکہ نے پوچھا کہ کیا قبروں کی زیارت سے روکا نہیں تھا؟ تو آپ نے فرمایا روکا تھا پہلے, لیکن بعد میں آپ نے اجازت دے دی. اماں عائشہ کیا سمجھ رہی تھی, ان کی فہم کیا تھی کہ جب اجازت دی تو جیسے مردوں کو دی ویسے ہی عورتوں کو بھی دی, اسی لیے وہ خود بھی گئیں قبر کی زیارت کر کے اپنے بھائی کی واپس آئیں. اور یہ صحابہ کرام کا کس کا فہم ہے اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سب سے زیادہ جاننے والی تھیں, لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا علم رکھنے والی تھیں. اور خود ام المؤمنین عائشہ نے یہی سمجھا ہے کہ یہ حدیث دونوں کے لیے عام ہے, جیسے مردوں کے لیے ہے ایسی عورتوں کے لیے بھی ہے. اس طرح سے نہیں ہے اس کا معنی جس طرح سے بعد کے متاخرین فقہا نے سمجھا ہے کہ اس میں صرف مرد حضرات شامل ہیں, عورتیں اس کے اندر شامل نہیں ہیں, جن کا ذکر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح مسلم نووی کے اندر کیا ہوا ہے. بات واضح ہو گئی کہ نہیں واضح ہو گئی؟ یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے. اس سے کیا معلوم پڑا؟ اللہ کے کلام کی آیت کو, اللہ کے نبی کی حدیث کو ویسے سمجھنا ہے جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے. یہاں ام المؤمنین عائشہ نے اس حدیث کو سمجھا, آپ نے زبان سے بھی اس کی وضاحت کی کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اس کے حکم کے اندر شامل ہیں, اور پھر عمل بھی کر کے دکھایا. وہ عمل کر کے آ رہی تھیں, گویا قول بھی آپ کا ہے عمل بھی آپ کا ہے. بالکل واضح ہے کہ قبروں کی زیارت مردوں کے لیے بھی جیسے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے. اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلفی منہج ہے اس منہج کے مطابق آج بھی ان کے یہاں یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. خاص طور پر ان کی جو کتاب احکام الجنائز ہے, احکام الجنائز و بدعها کے نام سے دنیا کی اچھی کتابیں جو لکھی گئی ہوں گی جنائز کے موضوع پر ان میں سے ایک ہے. اور پورے طور پر اصول حدیث اور علم حدیث سے مبرہن حدیثوں پر حکم کے ساتھ صحیح ضعیف اقوال آثار اور ساری تفصیلات کے ساتھ.
تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو لکھا ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قبروں کی زیارت کے لیے جیسے مرد جا سکتے ہیں ایسے ہی عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو اصل مسئلہ سلف صالحین کے فہم سے کیا سمجھ میں آ گیا کہ قبروں کی زیارت مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اب رہا مسئلہ علماء میں اختلاف کا، تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے، کیونکہ فزوروہا کے اندر جو لفظ ہے وہ مذکر کا ہے، اس بنیاد پر لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق یہ معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اصل حکم یہی ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں۔ اب الگ سے کوئی مشکل ہو، سد ذریعہ کے طور پر منع کیا جائے تو مسئلہ الگ ہے۔ عورتیں رونا دھونا کریں گی، ہے نا، عورتیں کیا کریں گی؟ رونا دھونا کریں گی، نوحہ کریں گی، گریبان پھاڑیں گی، گال پیٹیں گی، بال نوچیں گی، یا مثال کے طور پر ہائے وائے کریں گی، آنسو بہائیں گی، شور مچائیں گی، چلائیں گی، ہے نا، اس طرح کی باتیں، یا مثال کے طور پر ان سے کچھ مانگنا شروع کر دیں گی، ہائے فلاں وغیرہ، شرک کریں گی، بدعت اس طرح کی مسائل ہیں اگر، تو سد ذریعہ کے طور پر روکا جانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قبروں کی زیارت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو منع ہی رکھا ہے، اجازت صرف مردوں کو دی ہے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے سلف صالحین کے فہم سے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ تو اب منہج بھی سمجھ میں آ گیا اور مسئلہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کہ اصل یہ کہ عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے، عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ بھائی یہ بہت ساری بدعات، خرافات، رونا دھونا اور بہت کچھ چیزیں کریں گی، اور بجائے اس کے کہ قبر کی زیارت کرنے کا کوئی فائدہ ہو کہ آخرت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی، اور جس کو جو قبر میں دفن کیے گئے ہیں ان کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا ہوگی، اس سے بڑا مسئلہ یہ آ جائے گا کہ وہ بدعات و خرافات میں پڑ جائیں گے، منکرات میں، گناہوں کے کاموں میں پڑ جائیں گی۔ اگر یہ اندیشہ ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ ان کو روکا جائے کہ بھائی قبروں کی زیارت آپ نہ کریں، کیونکہ جتنا فائدہ نہیں کریں گے اتنا آپ اپنا نقصان کریں گے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ ہو گئی ایک مثال، مثال نمبر ایک دو مثالیں اور بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، میں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جب ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کتاب کی کوئی چیز یوں ہی مستقل طور پر چھوٹ جائے۔ ایک مثال اور آپ کے سامنے، وہ مثال ہے جب ہم جنازے کو یعنی میت کو لے کر کے جاتے ہیں، نعش پر رکھ کر کے لے کر کے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک مسئلہ بار بار پیش آتا ہے کہ کیا اس کے آگے جو لوگ دفنانے کے لیے جا رہے ہیں اس کے آگے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں، آگے چلیں یا پیچھے چلیں، یا دونوں جگہ چلنا جائز ہے، یا کیا مسئلہ ہے، افضل کیا ہے، جائز کیا ہے، کیا کریں تو ثواب زیادہ ہے، بہتر ہے۔ یہ مسئلہ ہمیشہ چھڑتا ہے۔ اس مسئلے کو آپ سامنے رکھیں، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ مسئلہ کہ میت کے آگے چلنا پیچھے چلنا، یہ جو مسئلہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب جائز ہے۔ جواز میں یعنی جائز ہونے کی جہاں تک بات ہے تو سب جائز ہے، آگے بھی چلا جا سکتا ہے، پیچھے بھی چلا جا سکتا ہے، آگے بھی چلا جا سکتا ہے، پیچھے بھی چلا جا سکتا ہے۔ روایتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے، وہ روایتیں آ رہی ہیں آگے، اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ البتہ اتنی سی بات ہے کہ اگر لوگ سواری سے جا رہے ہوں، سواری سے گاڑیوں پر اگر سوار ہوں تو ان کے لیے اولا اور بہتر یہ ہے کہ وہ پیچھے ہی رہیں، لیکن ان کے لیے بھی اگر کوئی عذر ہو اور ان کے لیے کوئی معاملہ ہو کہ جلدی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا ٹرافک کا مسئلہ ہے وغیرہ، تو ایسی صورت میں وہ بھی جواز پر عمل کر کے اور جنازے کے آگے چل کر کے جا سکتے ہیں، لیکن اولا اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پیچھے رہیں۔ خیر، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جنازے کے آگے چلنا، اس کے پیچھے چلنا، یہ سب جائز ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر یہ بات ثابت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی کا اور صحابہ کرام کا عمل۔ انس بن مالک جو چھوٹے صحابی ہیں، یعنی بچے تھے، کم عمر تھے، آپ کی خدمت میں رہے 10 سال تک، وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یمشون امام الجنازہ و خلفہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہما، یہ سب کے سب جنازے کے پیچھے بھی چلتے تھے اور آگے بھی چلتے تھے، جنازے کے پیچھے بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی چلتے تھے۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر ہے، امام طحاوی نے بھی نقل کیا ہے وغیرہ۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ روایت صحیح ہے، اور اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا
کہ جنازے کے آگے بھی چلا جا سکتا ہے، پیچھے بھی چلا جا سکتا ہے، یہ جائز کی بات ہو گئی۔ اب آگے مسئلے کو سمجھیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ افضل کیا ہے۔ بھائی کسی مسئلے کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں سلف صالحین کا فہم چاہیے، ان کی فقہ چاہیے۔ صحابہ کرام نے کیسے سمجھا، اور کسی چیز کو افضل مفضول ثابت کرنے کے لیے کہ افضل کیا ہے اور جائز کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں کہاں سے سمجھنا چاہیے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ علامہ البانی فرماتے ہیں آگے پیچھے جائز ضرور ہے، لیکن افضل ہے پیچھے چلنا، افضل ہے پیچھے چلنا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پیچھے چلنا افضل ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، اتباع الجنائز، مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہے۔ حق المسلم علی المسلم 5 یا 6، مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے یا 6 حق ہے۔ اس میں سے ایک حق کیا ہے؟ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، جنازوں کے پیچھے چلنا۔ اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ کیا فرمایا تھا؟ پیچھے چلنا حق ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اصل مسئلہ پیچھے چلنا ہے۔ جواز ہے آگے چلنا بھی، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ پیچھے چلنا، یہ ہے مسئلہ۔ مزید آئیے اس کو سمجھنے کے لیے اور بھی صحابہ کرام کے اقوال اور آثار کو سمجھیں تاکہ یہ بات ایک دم کلیئر ہو جائے کہ بھئی افضل کیا ہے، افضل کیا ہے۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں اس کی دلیل اور اس کی تائید، سپورٹ اس کو ملتا ہے کس سے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے۔ علی ابن ابی طالب صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اقضاہم علی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قضا، ججمنٹ اور فیصلہ دینے کا علم اور صلاحیت کس کے پاس ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ المشی خلفہا افضل من المشی امامہا، جنازے کے آگے چلنے کے مقابلے میں پیچھے چلنا افضل ہے۔ جنازے کے پیچھے چلنا آگے چلنے کے مقابلے میں افضل ہے، یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ کہتے ہیں کفضل صلاۃ الرجل فی جماعہ علی صلاتہ فذا، فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی سمجھ لو، فضیلت آگے چلنے کے مقابلے میں پیچھے چلنا فضیلت والا ہے، افضل ہے پیچھے چلنا، آگے چلنا جائز ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کفضل صلاۃ الرجل فی جماعہ اعلیٰ صلاتہ فذا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی یعنی مرد آدمی با جماعت نماز پڑھے تو اسے کتنی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اکیلا نماز پڑھے تو اس کو کتنا درجہ ملتا ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 25 گنا، بعض روایتوں میں 27 گنا، بعض روایتوں میں ہے 27 گنا، بعض میں ہے 25 گنا۔ تو کم سے کم کیا سمجھ میں آیا کہ با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ہے۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں جائز دونوں ہے، جنازے کے آگے چلنا بھی جائز ہے، پیچھے چلنا بھی جائز ہے، لیکن فضیلت اگر ہے تو پیچھے چلنے کو ہے۔ اور فضیلت کیسے ہے؟ ایسے ہی فضیلت ہے جیسے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت تنہا پڑھنے پر ہے۔ تو اب یہ حضرت علی کا فہم ہے، حضرت علی کا فہم ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہمارے سامنے موجود، اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے آگے پیچھے دونوں چل کر کے چلا ہے، جواز، اللہ کے نبی آگے بھی چلے پیچھے بھی چلے، ابو بکر بھی عمر بھی، اس سے جواز دونوں کا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن افضل کیا ثابت ہوتا ہے؟ افضل ثابت ہوتا ہے پیچھے چلنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جنازے کے پیچھے چلنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور علی بن ابی طالب جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ان کی سمجھ بھی بتلاتی ہے کہ افضل ہے پیچھے چلنا، جیسے 25 گنا ثواب ملتا ہے با جماعت نماز پڑھنے کا اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں۔ بات کیا سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کرام کے فہم، صحابہ کرام کی سمجھ کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو مسئلے کو سمجھنے میں پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام قرآن کریم کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کی تلاوت کو اللہ کے نبی کی زبان سے سن رہے تھے، اس کی تشریح کو اللہ کے نبی کی زبان سے سن رہے تھے، اللہ کے نبی کو عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دیکھا نا اللہ کے نبی کے بارے میں کیا فرمایا انس نے؟
میں نے دیکھا ابو بکر کو، اللہ کے نبی کو، ابو بکر کو، عمر کو، یہ جنازے کے آگے پیچھے دونوں چلتے تھے۔ یہ پریکٹیکل نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے، کہیں بھی الجھن پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کے سامنے دوسری مثال ہے۔ یہ کون سی مثال ہے؟ دوسری۔ اس کے اندر فضیلت ثابت کرنے کے لیے سلف صالحین کا فہم اور ان کی سمجھ کو ہم نے سمجھا ہے کہ اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ ایک آخری اور تیسری مثال بھی آپ سمجھ لیں، اور یہ مثال تینوں مثالوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی مثال ہے، اور اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے۔ پہلا والا جو مسئلہ تھا اس مسئلے کا تعلق مسئلے سے تھا، قبروں کی زیارت سے تھا۔ دوسرا مسئلہ بھی مردے سے ہی تعلق رکھنے والا ہے اور معمولی مسئلہ تھا اس کے مقابلے میں۔ یہ تیسرا جو مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھیں بہت اچھی طرح سے۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی کی حدیثوں سے یہی سمجھا ہے کہ قبروں، انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا ہے۔ یہ بات غالباً آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، اس کا معنی کیا ہے؟ قبریں ہیں، ان قبروں کے اوپر کوئی آدمی، یعنی قبریں نیچے کر کے اسی کے اوپر اسٹرکچر بنا دے، اسی کے اوپر کمرہ بنا دے، چھوٹا بڑا کمرہ بنا دے، اور وہاں اندر جا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، تلاوت کرنا شروع کر دے، فرض پڑھے، نفل پڑھے، وغیرہ جو بھی پڑھے۔ ایک تو صاف بات ہے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر یہ سب سے پہلے آتا ہے۔ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، قبروں کو ہی ڈھال لینا مسجد کے اندر، اور اس کے اندر کیا کرنا؟ نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی کام کرنا۔ دوسرا، قبروں کے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی بھی طرف کوئی آدمی کمرہ بنا لے، گھیر گھار لے، حجرہ بنا لے، کٹیا بنا لے، ہے نا، اور وہاں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یاد رہے بات یہ نہیں ہو رہی ہے قبر والے کی عبادت کرے، نہیں، قبر والے کی عبادت کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ عبادت اللہ کی، لیکن کہاں بنائی عبادت گاہ؟ قبر کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء ہیں، ان کا مقام بڑا اونچا ہے، اللہ والے صالحین ہیں، بزرگان ہیں، اس لیے انہی کی قبر کے اوپر کوئی آدمی کیا بنا لے؟ سجدہ گاہ بنا لے، مسجد بنا لے، تعمیر کر لے، یا اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے بنائے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اوپر بنانے کا بھی وہی حکم ہے اور بغل میں دائیں بائیں آگے پیچھے بنانے کا بھی وہی حکم ہے۔ چاہے اسٹرکچر نہ بنائے، اوپر بھی نہ بنائے یا دائیں بائیں آگے پیچھے یہاں بھی نہ بنائے، لیکن جا کر کے وہاں جھاڑو لگائے اور چٹائی بچھا کر کے، مصلی بچھا کر کے وہاں پر بیٹھے، قرآن کے بیٹھ کر کے تلاوت کرے، نفل پڑھے، مثال کے طور پر اذکار کرے، تسبیحات کرے، نماز پڑھے، فرض پڑھے، نفل پڑھے، ان سب کا حکم کیسا ہے؟ ان سب کا حکم ایک ہے، کوئی فرق اس کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ کیا ہے قبروں کے اوپر مسجد تعمیر کرنے سی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے؟ کس لیے منع کیا تھا؟ اس لیے کہ آج تو قبروں کی سجدہ نہیں کیا جا رہا ہے، قبروں کی پرستش عبادت نہیں کی جا رہی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن قبروں پر بنا کر کے مسجد ہو رہی ہے۔ لیکن کل شیطان دھیرے دھیرے وسوسہ ڈالے گا اور کہے گا یہاں جہاں تم نماز پڑھتے ہو یہ کوئی معمولی لوگوں کی قبریں نہیں ہیں، سب اللہ والوں کی قبریں ہیں، اور جیسے تم اللہ سے مانگتے ہو تم بہت گنہگار ہو، اللہ سے مانگنے کے بجائے پہلے ان لوگوں سے قریب آؤ، ان کا وسیلہ پکڑو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ اور دھیرے دھیرے انسان کو جہالت کی بنیاد پر خاص طور پر ان قبر والوں سے جوڑنا شروع کر دے گا۔ تو یہ طریقہ یہ جو بات چل رہی، یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ شرک تک لے جانے کا طریقہ ہے، قبر پرستی تک، غیر اللہ کو پوجنے تک لے جانے کا طریقہ، راستہ ہے، سبب ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کر دیا ہے؟ اس سے منع کر دیا ہے، آپ کو وہاں کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اب سارے سلف نے یہ بات سمجھی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مسئلہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مسئلہ جب آیا تو اللہ کے نبی تھے، وفات پا گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آیا تو صحابہ کرام کا مرجع تھے کہ نہیں تھے؟ چلو بھاگو اللہ کے نبی کے پاس، پوچھو اللہ کے نبی سے کیا مسئلہ ہے۔ وہاں جنگ میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اختلاف ہو گیا،
چلو پہلے اللہ کے نبی کے پاس چل کر کے مسئلہ پوچھیں گے، چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، فقہ کا ہو تجارت کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے لوٹتے تھے، رجوع کرتے تھے اور اپنے مسئلے کو صحابہ کرام حل کروا لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ مسئلہ پیش آیا تو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور آپ ہی کے دفن کرنے کا مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں کیا ہوا بھائی، ہوا اس کے اندر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے کا جب مسئلہ پیش آیا تو لوگوں نے رائے مشورہ کیا، لوگوں نے، کیونکہ اس سلسلے میں صاف کوئی بات تھی نہیں کہ کہاں پر آپ کو دفنایا جائے گا، تو ایک رائے یہ بھی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن کر دیا جائے۔ اچھی طرح اس بات کو سننا، یہ بات کہاں ہے، اسے امام ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حسن بصری جو تابعی ہیں وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ، اور صحیح سند کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رائے کیا اور یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفن کر دیا جائے۔ ہوا کیا، ام المؤمنین عائشہ کا مسئلہ تھا، وہی موجود تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرہ عائشہ میں ہوئی تھی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں ہوئی تھی۔ جب روح پرواز ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے سینے پر تھا، آپ کے گود میں تھا، آپ کے گلے کے بین سحری و نہری، بین حاقینتی و ذاقینتی، اس طرح اماں عائشہ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فوراً جیسے یہ بات آئی کہ مسجد میں دفنا دیا جائے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کیا بیان فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان واضعا رأسہ فی حجری، کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میرے گود میں رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، زندگی کی بات ہو رہی ہے، یعنی وفات سے 2-3 روز پہلے جو طبیعت خراب تھی اور آپ نے بیویوں سے اجازت لے کر کے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جانے کا فائنل فیصلہ کر لیا تھا، سب نے اجازت دیتی تھی، تو کیا ہوا بھائی، اس کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر میرے گود میں تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا، قاتل اللہ اقواما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے، مار ڈالے، تباہ کر دے جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یعنی کیا بتایا کہ مسجد میں دفن کرنے کی بات کر رہے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی جملے کو یاد رکھنا، اسی پر ساری بحث ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس لیے تم نبی کو اللہ کے نبی کی مسجد میں دفنا نہیں سکتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد سارے لوگوں کی رائے کا اتفاق ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہیں دفنایا جائے جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے، ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں آپ کو وہیں دفنایا جائے۔ اس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ کہتے ہیں اب اس بات کو سمجھیں، یہ واقعہ ہو گیا پورا، اب مسئلہ سمجھیں سلف صالحین کا منہج اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کتنا مضبوط موقف ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ انہوں نے اس موقف کو پوری دنیا کے سامنے رکھا اور اپنی ایک کتاب میں باقاعدہ مستقل کتاب ہے، تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے مسلمان کو، یعنی عبادت کرنے والے کو، سجدہ کرنے والے کو ڈرانا، اس نام سے کتاب لکھی، اس کے اندر بھی لکھا اور بھی جگہوں پر لکھا۔ دیکھیں ایک بات اب سمجھیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس سے 2 باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینے کا معنی جو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی، اس کا معنی ام المؤمنین عائشہ نے کیا سمجھا تھا؟ یہ سمجھا تھا کہ اس کے اندر اس حکم میں جو لعنت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، جملہ کیا تھا؟ لعنت ہو ان پر جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ قبریں نیچے ہیں، سجدہ گاہ اوپر ہے، قبریں پہلے ہیں، سجدہ گاہ بعد میں دائیں بائیں بنائی جا رہی ہے۔ حدیث میں یہی ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ حدیث میں یہ بیان کیا گیا۔ لیکن صحابہ نے جب یہ بات کرنا شروع کی کہ اللہ کے نبی کو مسجد میں دفنا دیا جائے تو مسجد پہلے تھی، قبر بعد میں بننے والی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا اچھی طرح سے؟ مسجد پہلے سے ہے اور آپ کو دفنانے کی بات کہاں چل رہی ہے؟ مسجد کے اندر۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھ کر کے اماں عائشہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ان پر جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یعنی گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے اماں عائشہ نے دونوں مسئلوں کو ایک سمجھا تھا. یعنی قبروں پر سجدہ گاہ بنانا، مسجد تعمیر کرنا، یہ بھی لعنت کا سبب ہے، اور مسجد میں قبر قائم بنانا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اسی لیے تو منع فرمایا نا. اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے وہ حدیث پڑھی انہوں نے اور فرمایا میری گود میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. یہ تو اماں عائشہ دونوں مسئلے کو ایک ساتھ میں سمجھ رہی ہیں کہ جیسے وہ غلط ہے کہ قبر پر مسجد بنا لی جائے، ایسے ہی قبر کو مسجد کے اندر بنانا بھی جائز نہیں ہے. وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بالکل صاف طور پر سمجھ میں آ رہی ہے. دوسری بات، صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. سب تھے کہ نہیں تھے اس وقت؟ سارے کے سارے لوگ تھے بھائی. جو نہیں پہنچ پایا وہ نادر کوئی ہوگا نہیں سمجھ پایا، نہیں پہنچ پایا، ورنہ میکزیمم لوگ دور دراز سے جو لوگ بھی پہنچ سکتے تھے اللہ کے نبی کی وفات کی خبر سن کر کے سب پہنچے ہوں گے کہ نہیں پہنچے ہوں گے. اماں عائشہ نے جب کہا مسجد میں مت دفن کرو کیونکہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اب صحابہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کہاں کھودی جائے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں. یہ جو اسٹینڈ تھا اماں عائشہ کا کہ قبر پر مسجد تعمیر کرنا بھی لعنت ہے اور مسجد کے اندر قبر بنانا بھی لعنت، غلط ہے، دونوں غلط ہے، اس سمجھ کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. کسی صحابی کا کوئی اعتراض بھی نہیں موجود ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر مسجد بنانے سے منع کیا ہے اماں، تو آپ مسجد کے اندر اللہ کے نبی کی قبر بنانے سے کیوں منع کر رہی ہیں؟ اسے تو اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا. کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں اعتراض کیا. یعنی گویا کہ یہ صحابہ کرام کا متفقہ مسئلہ تھا. اماں عائشہ کا بھی یہی موقف تھا اور سارے صحابہ کرام کا بھی یہی موقف، یہی فہم صحابہ ہے. اماں عائشہ کا بھی فہم اور سارے صحابہ کرام کا بھی فہم کیا ہے کہ قبر پر مسجد بنانا بھی غلط اور مسجد کے اندر قبر داخل کرنا بھی غلط. دونوں غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ اس پر سب کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی مسئلہ ہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ عقیدے کا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کہاں بنائی گئی؟ مسجد نبوی سے باہر ام المومنین عائشہ کے کمرے میں بنائی گئی. مسجد بغل میں ہے، یہ مسجد کی دیوار ہے اور دیوار سے لگے ہوئے ام المومنین عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، میمونہ کے تقریباً 9 کمرے بنے ہوئے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے. یہاں دفن کرنے سے منع کیا اماں عائشہ نے، اور اس دیوار کے باہر اپنے کمرے میں آپ کے ہی حجرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا. یعنی گویا قبر کو مسجد میں داخل کرنے سے اماں عائشہ نے روکا کہ قبر مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، یعنی قبر کو مسجد میں نہیں بنایا جا سکتا. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے، یہ غالباً 8ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، 700 کچھ کا واقعہ ہے. احمد بن قلاؤن نام کا ایک بادشاہ تھا. اس نے مسجد نبوی کی جب توسیع کی ہے نا، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے، اگر کہیں میں بھول رہا ہوں تو بعد میں اس کی مزید وضاحت میں اگلے درس میں کر دوں گا، کہ اس وقت توسیع کی وجہ سے مجبوراً قبر نبوی کو اندر لینا پڑا. قبر نبوی کو اندر لینا پڑا. قبر نبوی کو نہ کہیں بلکہ حجرہ عائشہ کو اور تمام ازواج مطہرات کے کمروں کو مسجد نبوی کی توسیع کے وقت اندر لینا پڑا. سارے کمرے توڑے گئے اور مسجد نبوی کے اندر اس کو شامل کیا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی میں نہیں بنائی گئی. کہاں بنائی گئی تھی؟ اماں عائشہ کے کمرے میں. اس لیے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد نبوی میں دفنایا گیا تھا، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. لیکن آج یہ مسئلہ ہے کہ قبر نبوی اپنے حجرے کے ساتھ، کمرے کے ساتھ، اماں عائشہ کے کمرے کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر آ چکی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جن لوگوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اسی دلیل کو پیش کر کے اماں عائشہ نے اللہ کے نبی کی قبر کو مسجد میں بنانے سے منع فرمایا تھا. تو گویا کہ قبر کو مسجد میں داخل کرنے سے منع کیا تھا. آج بھی
آج جو کام ہوا وہی کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ علامہ البانی کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ البانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اماں عائشہ نے اس وقت منع کیا تھا کہ نبی کی قبر مسجد میں نہیں کھودی جا سکتی ہے. آج کھودی تو نہیں گئی لیکن باہر کھودی ہوئی قبر کو مسجد کے اندر لے لیا گیا کمرے کے ساتھ. علامہ البانی فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جو صحابیاں ہیں اور ان کی فقہ ہے، ان کا فہم ہے اور فہم صحابہ ہی معتبر ہے، ان کے فہم کے مطابق آج بھی قبر نبوی کو مسجد نبوی کے اندر نہیں لینا تھا. قبر نبوی کو قبر نبوی سے اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ حجرہ ام المؤمنین عائشہ کا اندر لیا گیا، اللہ کے نبی اسی کے اندر دفنائے گئے تھے. اور یہ بھی آپ جان لیں کہ جو کمرہ ام المؤمنین عائشہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اسکوائر میں تھا، چوکون تھا. اس چوکون کمرے کے باہر پھر 3 دیوار، تکونی دیوار بنائی گئی، اور جیسے قبلہ اگر یہ ہے تو یوں بنائی گئی، یعنی نمازی ادھر سے نماز پڑھے گا تو سیدھی دیوار اس کے سامنے نہیں آئے گی بلکہ کونا آئے گا کمرے کا. اس طرح سے دیوار بنائی گئی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قبر کو ہر طرح کی بت پرستی سے، میلہ ٹھیلا منانے سے، بھیڑ بھاڑ کرنے سے، یا وہاں پر جو کچھ بھی قبر پرست حضرات قبروں پر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قبر کو محفوظ کر دیا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاستجاب اللہ دعاء نبیہ واحاطہ بثلاثۃ الجدران. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی کہ آپ نے فرمایا تھا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو سن لیا اور آپ کی قبر کی دیوار کو، یعنی حجرے کی دیوار کو 3 دیواروں سے گھیر دیا تاکہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک نہ پہنچ سکے. اور آج بھی کوئی نہیں پہنچ پا سکتا ہے. وہاں پر جو اس سے متعلق اسٹاف ہے، افراد ہیں، جو اس کی ٹیم ہے، جو اس کا ادارہ ہے، وہی اس چیز کو اور اس کی ساری باتوں کو جانتا ہے اور اس کی صفائی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، ورنہ وہاں پر کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم اگر رکھیں گے اپنے سامنے جو صحابیاں ہیں تو اس مسئلے کا اختلاف ختم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر قبر نبوی ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے ہیں اور انہی میں سے ایک کمرے میں اللہ کے نبی دفنائے گئے تھے تو مسجد نبوی کی توسیع دائیں طرف کی جاتی، پیچھے کی طرف کی جاتی، آگے کی طرف کی جاتی، لیکن کسی بھی صورت میں قبروں کو اندر نہیں لینا چاہیے تھا. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق موقف ہے. لیکن یہ کام جب ہوا تھا تو ایسا کوئی نہ کہے کہ یہ مطلب بدعت کیا گیا یا سنت کی مخالفت کی گئی، بلکہ یہ مسئلہ اجتہادی بن گیا. مسئلہ کیا بن گیا؟ اجتہادی بن گیا، کیونکہ معاملہ ایسے نہیں تھا جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کھودنے کا مسئلہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر مسجد ہے، چلو یہاں قبر کھودو اور یہاں پر دفنایا جائے. وہ کمرہ اندر گیا، کمرے کے باہر کمرہ تھا تکونا، وہ اندر گیا. آج اس کے باہر چوکون کمرہ بنا ہوا ہے، وہ اندر گیا. تو اصل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اندر نہیں گئی، بلکہ 4 دیواریں، پھر اس کے باہر کی 3 دیواریں، پھر اس کے باہر کی 4 دیواریں، اس طرح سے اتنا بڑا ایریا اندر گیا. اور قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر نہیں بلکہ حجرے عائشہ کے اندر ہے. لیکن علامہ البانی اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے موقف کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی بھی صورت میں اس ایریے کو اندر نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب ذمہ داران کے سامنے اور جو حکومت ہے اس کے سامنے مشکلات، مجبوریاں کہ کیسے کیسے مسجد کی توسیع کا کام کیا جائے، ایک طرف کیسے کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے، کیا دشواریاں ہیں، اس سارے مسائل تھے. اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. تو یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ قبر کو مسجد میں بنایا گیا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اولا یہی تھا کہ توسیع میں مسجد کے اندر اس کمرے کو بھی نہیں لیا جاتا. یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کی کتاب سے پیش کیے گئے ہیں. آپ یہاں پر اچھی طرح سے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب سلف صالحین کا فہم ہمارے سامنے ہوگا تو مسائل بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گے. اس کا قول، اس کا قول، اس کی فقہ، اس کا مسلک، یہ ساری چیزیں انسان کو الجھن میں ڈال دیتی ہیں اور صحابہ کرام کی سمجھ کے بعد مسئلہ
آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اور یہ پہلا اصول ہم پڑھ رہے ہیں سلفی دعوت کا، پہلا اصول کتاب و سنت کا التزام اور اتباع، یہ ہم نے پہلا مرحلہ مکمل کیا ہے۔ اگلا جو مرحلہ ہے اسی عنوان کا، وہ یہ ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے اقوال سے، صحابہ کرام کے آثار سے دلیل پکڑتے تھے یا نہیں پکڑتے تھے، یا ان کا کیا موقف تھا صحابہ کرام کے آثار پر عمل کرنے کے سلسلے میں، اس سے حجت پکڑنے، دلیل پکڑنے کے سلسلے میں ان کا موقف کیا تھا۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے دلائل بھی آئیں گے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلف صالحین کی فہم اور ان کی فقہ کے مطابق اپنے دین کے تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔